وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سلطان النصیرہ کیا ہے؟ سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں۔ سلطان یہ سارے عرب میں سلطان ہی کہلاتے ہیں، سلطان النہیان فلاں فلاں فلاں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سلطانی عطا کر دے گا، صرف سلطانی نہیں عطا کرے گا، نصیرہ اس کو بچانے کے لیے مددگار بھی دے دے گا۔ پھر آپ سوال کریں گے اٹھ کے، مولوی صاحب دنیا تو ساری مسلمان تو سارے پٹ رہے ہیں، انہوں نے تو سلطانی کو نہیں ملتی، ایسے ہی کہو گے نا، ان کو تو سلطانی مل ہی نہیں رہی، جس جگہ پہ چلے جاؤ مسلمان پٹ رہا ہے۔ میں خوشی اس لیے مجھے آ رہی ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ ان کو مولوی کیسے ملے بر صغیر میں، اور امت مسلمہ کو یہ کیسے حکمران ملے ہیں جو دونوں عقل و فہم سے آ رہی ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے انہوں نے لکیر کا فقیر، اور جسے تقلید کہتے ہیں نا، تقلید کا معنی ہوتا ہے لکیر کا فقیر، تقلید تحقیق کا ضد ہے۔ اور اگر ڈاکٹر اور انجینئر تقلید کرنے لگ جائیں تو بتاؤ تمہارا علاج کر لیں، سارے مریضوں کو مار دیں۔ ڈاکٹر کبھی تقلید نہیں کرتا، انجینئر کبھی تقلید۔ اگر تقلید کا معنی کیا ہے کہ جو اس بلڈنگ نے سریا باندھا ہے ہم نے بھی ویسا ہی باندھنا ہے، ایسے ہی تقلید جسے کہتے ہیں نا، اسی کے پیچھے چلنا، کلادہ پہن کے، پٹا ڈال کے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، اگر غصہ آئے تو معذرت کرتا ہوں، لیکن آج مانے ویسے ہی حالات کے مارے ہوئے ہیں تو چلو حقیقت کی باتیں کچھ کر دیں۔ جو اس بلڈنگ نے سریا جس طریقے سے بائنڈ کیا ہے، اسی بلڈنگ والے نے بھی ویسے ہی کرنا ہے، اس کا معنی ہے تقلید۔ اور اگر اس بلڈنگ کے سریے کے مخالف اس نے باندھا ہے، یعنی اس نے کہیں اور بائنڈنگ کی ہے، اس نے کسی اور طرح بائنڈنگ کی ہے، اس کو تحقیق کہتے ہیں، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تقلید کو چھوڑ کر، لکیر کی فقیری چھوڑ کر تحقیق کرو، اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ اور مسلمان اس وقت بادشاہ نہیں ہے اور اللہ کی مدد بھی نہیں ہے۔ اور بادشاہ کیوں نہیں ہے کہ ہم نے جو حکم ربی تھا اس کو چھوڑ کر کچھ اور ہی فہم و فراست کا پوائنٹ چھوڑ کر کہیں اور گلیوں میں کھو گئے۔ پھر شرط لگاتا ہے اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ پورا اگر ساری آیات پڑھیں نا مسئلہ تب سمجھ آئے گا۔ ہم اکیلی آیت پڑھتے کیا پڑھتے، کل جاء الحق، کو اگر ہم نے جہاد کیا تو حق غالب آ جائے گا۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں شروع دن سے جہاد فرض ہے اور مسلمان کر رہے ہیں، حق تو پیچھے جا رہا ہے، آگے تو نہیں آ رہا۔ ہم اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نا بڑے خوش ہیں، تو نہیں ہے خوش بھائی۔ آپ کے ملک میں اب کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے صدر پاکستان کو کورونا لگا، وہ نہیں مرا۔ آپ کے وزیر خارجہ کو کورونا لگا، نہیں مرا۔ آپ کے گورنر کو لگا، یہ بھی بچ کے آ جائے گا۔ آپ کے اسمبلی اسپیکر کو لگا، وہ بھی بچ کے آ جائے گا۔ اتنا سیاںا کورونا ہے، غریبوں کو مار رہا ہے، امیروں کو چھوڑ رہا ہے۔ اتنا عقل مند وبا بھی کبھی دیکھی؟ اور وہاں وبا کون سی تھی؟ جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ اس وبا کی نظر ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور یہاں ہر امیر کورونا سے بچ رہا ہے، ہر غریب نزلے کی بیماری لے کے ہاسپٹل جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل۔ حق کب غالب آئے گا؟ حق ناروں سے غالب نہیں آتا، جلسے جلوس سے غالب نہیں آتا، یہ دل کی صفائی سے غالب آتا ہے۔ ایمان اور ایقان قلبی کی تطہیر سے حق غالب آتا ہے۔ حق غالب آنے کے لیے آپ کو جلسے نہیں کرنے، حق غالب آنے کے لیے آپ کو اپنی سیرت پیش کرنی ہے، اپنا نمونہ پیش کرنا ہے کہ ہم کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو کتنا سمجھ رہے ہیں۔ پھر اللہ آخر میں کہتا ہے سلطانی بھی ملے گی، نصرت بھی ملے گی، سلطان النصیرہ، بادشاہی بھی ملے گی، نصرت بھی ملے گی۔ اور ساتھ فرمایا قل جاء الحق، پھر حق آئے گا، پھر زمین پر حق غالب ہوگا اور باطل تمہیں اس طرح بھاگتا ہوا نظر آئے گا جیسے جب اذان دیتے ہو تو شیطان بھاگتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، در حقیقت باطل تو بھاگنے کے لیے تھا، عمل تمہارے ہی درست نہیں ہے۔